مجلس اتحاد المسلمین کے صدور و معتمدین، سرگرم کارکنان مجلس اتحاد المسلمین، اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں اپنی جانب سے محترم نقیب ملت صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و معزز رکن پارلیمنٹ الحاج اسد الدین اویسی صاحب کو مجلس اتحاد المسلمین کی 65ویں یوم تاسیس اور احیاء مجلس کے 65ویں تقریب پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام کو بھی اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج آپ اور ہم مجلس اتحاد المسلمین کی 65ویں سالگرہ منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور آج ہم کو اس بات پر بھی غور کرنا ہوگا کہ اگر یہ مجلس اتحاد المسلمین کی 65ویں احیاء کی 65 سال مکمل ہوئے، یا 65ویں سال میں ہم ہیں آج، تو دوسری طرف ملک کو آزاد ہو کر بھی 75 سال ہو چکے۔ اگر یہاں پہ 65 سال تو ملک کی آزادی کے 75 سال، اور مجلس اتحاد المسلمین کے اس لمبے طویل سفر میں ہم نے کئی اتار اور چڑھاؤ کو دیکھا، کئی مصیبتوں کا سامنا کیا، کئی مصائب کو جھیلے، اور کوئی بھی کامیابی ایسے ہی نہیں ملتی۔ اور میں یہ بتانا ضرور چاہوں گا کہ مجلس کی سیاست اور دوسری جماعتوں کی سیاست میں کافی امتیاز و فرق ہے۔ ہماری سیاست ایک مقصد کے لیے ہے، ہم تعمیری و عملی سیاست کرتے ہیں، اور ہماری سیاست شروع سے ہی بامقصد اور شفاف رہی ہے۔ ہم نے صرف جذباتی نعروں یا جذباتی تقریر کے ذریعے یہ 65 برس کا سفر طے نہیں کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کی ایک اپنی تاریخ ہے۔ جب ہمارے محلات ویران ہو چکے تھے، ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، ہمارے جاگیریں لٹ چکی تھیں، ہمارا منصب لٹ چکا تھا، تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن چکے تھے، محلات ویران ہو چکے تھے، کنوؤں میں پانی کم، ہماری تیرتی ہوئی لاشیں زیادہ تھیں، آبادیاں خاک کی ڈھیر میں تبدیل ہو چکی تھیں، خوف اور مایوسی ہمارا مخدر بن چکا تھا۔ تو ایسے ان حالات میں مجلس اتحاد المسلمین کا احیاء ہوا، تو لوگوں نے احیاء مجلس پر بھی تنقیدیں کی، یہاں تک کہہ دیا
کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں انسانوں کی جانیں گئیں، آبادیاں ویران ہوئی، عصمتیں لٹیں، عزتیں لٹیں، محلات ویران ہو گئے، اور کیا ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی؟ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ کیا یہ بس نہیں تھا کہ اتنی لاشیں بولیوں میں تیر رہی ہیں، اتنی تباہی و بربادی ہو گئی، باپ بیٹے سے جدا ہو گیا، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، باپ کے کھاندے پر بیٹے کی میت، ایسے حالات میں کیا ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی؟ اللہ فخر ملت علیہ رحمہ کی خبر کو نور سے بھر دے کہ انہوں نے اٹھنے والے ان آوازوں کی پرواہ نہیں کی، خوف اور مایوسی میں رہنے والے اس مظلوم قوم کو جگانے کے لیے، ان کو بیدار کرنے کے لیے، ان کو ایک مرکز سیاست پہ لانے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کا حیا کیا۔ اور جب مجلس اتحاد المسلمین کا حیا ہوا تو مجلس کے پاس کچھ نہیں تھا، مجلس کے پاس اس کا خود کا دفتر بھی نہیں تھا۔ مجھے سالار محترم کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا اور ایک ٹوٹا قلم بھی ہمارے پاس نہیں تھا۔ ایسے ان حالات میں مجلس کا حیا ہوا اور مجلس اتحاد المسلمین آگے بڑھتے گئی، کام کرتی رہی، ایک مقصد کو لے کر، ایک مشن کو لے کر آگے بڑھی۔ اور وہ مشن، وہ مقصد کیا تھا؟ یہ مشن و مقصد یہی تھا کہ کلمے کی بنیاد پر مسلمانوں کو منظم کریں گے، متحد کریں گے، ایک مرکز سیاسی پر جمع کریں گے۔ اور اگر کوئی مقصد تھا تو مسلمانوں کی کمزور معیشت کو استحکام بخشنے کا تھا، ایک مشن و مقصد تھا تو مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرتے ہوئے علم کے میدان میں ان کو آگے بڑھانا تھا۔ اور اس کے بعد میں آخر میں یہ مقصد تھا کہ ہم سیاسی جدوجہد کے ذریعے انتخابات میں حصہ لیں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے 65 برس کے اپنے سفر میں معاشی میدان میں کام کیا، تعلیمی میدان میں کام کیا اور سیاسی میدان میں بھی کام کیا۔ اپنے دروازوں کو ہر مظلوم کے لیے کھلا رکھا۔ دارالسلام کے دروازے آج بھی ہر کسی کے لیے کھلے تھے، کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے، بلا لحاظ مذہب۔ ہر فریادی اپنے فریاد کو لے کر آ سکتا ہے دارالسلام میں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو یا عیسائی ہو، چاہے وہ برہمن ہو، چاہے وہ دلت ہو، چاہے وہ ایس ٹی ہو، چاہے وہ بی سی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کو ماننے والے کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں، تو بھگوان کو ماننے والے کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں، تو گاڈ کو ماننے والے کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں۔ تو اگر کوئی اللہ بھگوان گاڈ کو نہیں مانتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ ہم ہر فریادی، ہر مظلوم کی آواز کو سنتے ہیں اور اس مظلوم کی فریاد کو نہ صرف سنتے ہیں بلکہ ہمارے جانب سے جو ممکن مدد ہو سکتی ہے ہم کرتے رہے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین ایسے ہی آگے نہیں بڑھی۔ مجلس اتحاد المسلمین کئی قربانیوں کے بعد فخر ملت علیہ رحمہ
11.5 مہینے جیل کی صحبتوں کو برداشت کرتے رہے، گھر کی لائٹ کاٹ دی گئی، پانی بند کر دیا گیا، بینک کے کھاتوں کو منجمد کر دیا گیا، ضبط کر لیا گیا۔ ایسے ان حالات میں ہم نے جدوجہد کی اور آگے بڑھتے گئے، اور آج مجلس اتحاد المسلمین صرف حیدرآباد تک محدود نہیں، صرف آپ کی پہچان بن کے نہیں رہی، بلکہ میں کہوں گا کہ ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی پہچان اور ان کی امید بن کر آج سامنے آ رہی ہے اور حق طلب کر رہی ہے۔ مجلس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ جس وقت مجلس کے سیاسی سفر کا آغاز ہوا تھا تو پہلی کانفرنس ہوئی تھی، اور اس پہلی کانفرنس میں معتمد عمومی جناب خواجہ نظام الدین صاحب نے، جو سابقہ رکن اسمبلی تھے، انہوں نے سالانہ رپورٹ پیش کی تھی اور کہا تھا کہ جماعت کو ایک سال میں 7,015 روپے کی آمدنی ہوئی، 7,015 روپے کی آمدنی، اور 7,165 روپیہ کا رقم خرچ کیا گیا۔ 7,165 روپیہ خرچ ہوا، اور یہ بھی بتایا کہ جماعت کو 1,156 روپیے کا قرض ہے، جماعت پر 1,156 روپیے کا قرض ہے۔ تو اندازہ لگاؤ، وہ لوگ جو پوچھتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا، 65 برس کے اس سفر کے آغاز کے وقت 1,156 کا خرچ تھا، تو جملہ آمدنی 7,015 روپے تھے اور خرچ 7,165 روپے کا تھا۔ اور آج مجلس اتحاد المسلمین کے اثاثے ہزاروں کروڑ میں ہیں۔ یہ عمارتیں، ان عمارتوں کی بلندی چیخ کر چلا کر بیان کر رہی ہے کہ کتنی دیانت، کتنی ایمانداری و اخلاص کے ساتھ 65 برس کے سفر کو مجلس نے طے کیا، اور ان ویران میدان کو آباد کیا تعلیمی درسگاہوں کے ذریعے۔ ایک طرف انجینئرنگ کالج ہے تو اس طرف MBA MCA کالج ہے، تو اس کے بازو میں کالج آف فارمیسی ہے، تو اس کے ادھر بغل میں کالج آف آرکیٹیکچر ہے، ایم فارم ہے، ME ہے، MBA ہے، MCA ہے، B فارم ہے، فارما ڈی ہے، آرکیٹیکچر ہے۔ ارے یہ دارالسلام کب حاصل ہوا، کیسے حاصل ہوا؟ ارے آج جس مقام سے ہم آپ سے مخاطب ہیں، یہ وہی مقام ہے جب دارالسلام کو حاصل کیا 70 کے دہے میں، تو اس وقت اسی مقام پر جانماز بچھا کر سالار ملت نے نماز ادا کی تھی، اللہ کا شکر ادا کیا، آج دارالسلام کو حاصل کیا۔ دارالسلام بھی نہیں تھا، دارالسلام کو حاصل کیا۔ دارالسلام کی قانونی جدوجہد کی بھی ایک تاریخ ہے۔ دارالسلام یوں ہی نہیں ملا، کئی برس کی قانونی جدوجہد اور لڑائی کے بعد دارالسلام ملا۔ اب میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لوگوں کے دلوں کو تکلیف ہوگی، لیکن حقیقت ہے کہ دارالسلام کے دعوے میں صرف عبدالواحد اویسی صدر کل مجلس اتحاد المسلمین ہی نہیں تھے،
اور بھی کئی دعوے دار تھے. اب میں ان کو وہ لوگ نہیں رہے، ان کے خاندان والوں کو شرمندہ کرنا نہیں چاہتا. کوئی مجلس اتحاد المسلمین یا کچھ اور بنا کر آئے، تو کوئی دوسری تنظیم سے آئے، تو کوئی اپنی ذاتی ملکیت کہہ کے دعوے پیش کرے تھے مجلس کے. ان تینوں لوگوں کے دعوے مسترد ہوئے اور عبد الواحد اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے دعوے اور قانونی جدوجہد کو کامیابی ملی اور دارالسلام حاصل ہوا. صرف یہی نہیں، مجلس کی تاریخ ہے. لوگ جو مجلس پہ الزام لگاتے ہیں، تخت و تاج کے لٹنے کے بعد، محلات کے ویران ہونے کے بعد، جاگیر و منصب کے لٹنے کے بعد، صبح کا سورج نکلا، رکشے اور بنڈیاں ڈھکیلنے پہ مجبور ہونے والی اس قوم نے جب حیدرآباد کی بلدیہ پر قبضہ کیا تو ایک دلت کو، ایک پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنے والے کو حیدرآباد کا میئر بنا کر بتایا کہ ہمارا تخت گیا، تاج گیا، ہم نہیں بیٹھے، ہمارے دلت بھائی کو بٹھائے. یہ ہماری مجلس کی نشانی ہے. نہیں تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ہمارا تو سب کچھ لٹا، اب آج ہم کو موقع آیا تو ہم کیوں نہ بیٹھیں. لیکن ہم نے ایک دلت کو، پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنے والے عالم پلی پوچیا کو میئر بنایا. یہ مجلس کی حکمت تھی. یہ مجلس کام کرتی گئی. اور جب سیاسی انقلاب آیا، سیاسی موقع آئے، تو مجلس اتحاد المسلمین نے دکن میڈیکل کالج و انجینئرنگ کالج کے قیام کی اجازت حاصل کی. ارے آج دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، سیاسی موقع آتے ہیں، ادھر سے ادھر بڑے بڑے لیڈر لڑکتے ہیں، ایم ایل ایز لڑکتے ہیں، تو کچھ پیسہ لے لیتے ہیں اور اپنی وفاداریوں کو تبدیل کر دیتے ہیں. لیکن مجلس نے اس وقت پیسہ نہیں لیا یا دولت کی بات نہیں کی. جب موقع آیا تو مجلس اتحاد المسلمین نے میڈیکل و انجینئرنگ کالج حاصل کیا. دستور نے جو اختیار دیا مسلمانوں کو اپنے تعلیم، اقلیتوں کو بشمول مسلمانوں کو اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے کا، اس کو چلانے کا، اس دستور کے حقوق کو حاصل کیا اور اس کے ذریعے دکن میڈیکل کالج و انجینئرنگ کالج کا قیام عمل میں لایا. مجلس کو جب دارالسلام ملا تو سب سے پہلے اویسی آئی ٹی آئی سینٹر قائم ہوا. ملا سب سے پہلے تو یہ ادھر سیدھے ہاتھ پہ جو عمارت ہے اس کا نام نور محل ہے. تو اس نور محل میں اسکول کا قیام عمل میں لایا تھا مجلس اتحاد المسلمین نے. مجلس صرف سیاست نہیں پکارتی، مجلس نے کام کیا، وہاں اسکول بنایا، وہاں آئی ٹی آئی سینٹر بنایا، اور اس کے بعد میں یہاں پہ ملگیاں بنائی باہر. اس کے ذریعے مجلس کا کام کا آغاز ہوا. آج اویسی ہاسپٹل خود بتا رہا ہے، اس کی بلند عمارت بتا رہی ہے کہ ہمارے ارادے کتنے بلند تھے، ہمارا عزم کتنا بلند تھا، ہمارا مقصد کتنا بلند تھا. آندھرا کی تاریخ ہو یا تلنگانہ کی تاریخ میں قیام دکن میڈیکل کالج اور قیام دکن انجینئرنگ کالج سے پہلے کتنے مسلمان
डॉक्टर्स निकले थे, कितने मुसलमान इंजीनियर निकले थे। 1984 से पहले चंद 100 मुस्लिम डॉक्टर भी नहीं थे पूरे आंध्रा में, लेकिन आज दक्कन मेडिकल कॉलेज व इंजीनियरिंग कॉलेज एक साल में अपने क़याम के 40 साल मुकम्मिल कर लेगा, और 40 साल में हजारों डॉक्टर आज दुनिया के हर कोने में हैं, मशहूर है, मारूफ है, और तिब की दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। क्या ये काम, ये कारनामा नहीं? हमारे दवाखाने किसी दवाखाने से कम नहीं, चाहे ओवैसी हॉस्पिटल हो या असरा हॉस्पिटल हो। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में असरा हॉस्पिटल 1200 बिस्तर तक पहुंच गया। क्या ये कामयाबी व कारनामा नहीं है? आज कम से कम कीमतों पे इलाज का इंतजाम है। 1000 से जायद दिन में 2000 के आउट पेशेंट होते हैं असरा दवाखाने में। ओवैसी हॉस्पिटल में 1500, करीब 3500 4000 की ओपी रहती है। इस माह 28 दिन का फरवरी का महीना 1052 इन पेशेंटों ने इलाज करवा के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लिया, तो सिर्फ असरा हॉस्पिटल से। ओवैसी हॉस्पिटल से 900 चिल्लर सिर्फ फरवरी के महीने में 900 इन पेशेंट इलाज करा के अपने घरों को गए। क्या किसी को अंदाजा है ये कितना बड़ा काम है? क्या कोई जानता है कि कितनी मुसीबत के साथ इन इदारों को चला रहे हैं? अरे जो जमात 156 रुपये के कर्ज में थी, आज वही जमात 4500 घरों को पाल रही है। हमारे इदारों में नौकरियां देकर करोड़ों रुपये की तनख्वाह माहाना दी जाती है। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA कॉलेज, MCA कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, आर्किटेक्चर कॉलेज, ओवैसी हॉस्पिटल, वासरा हॉस्पिटल से किसी को अंदाजा नहीं होगा। 9.5 करोड़ रुपये की तनख्वाह महाना जाती है इन इदारों से। अरे ये काम है, ये काम किया, सिर्फ बातें नहीं की। एक तरफ हिंदुस्तान की आजादी के अगर 75 साल हैं, तो दूसरी तरफ 65 साल है। लोग इसी से जायजा ले लें, इसी से जायजा ले लें कि 65 बरस में क्या हुआ, 75 बरस में क्या हुआ। अरे मजलिस ने काम किया, अखिलती कमीशन का क़याम, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का क़याम, बच्चों की स्कॉलरशिप, ओवरसीज स्कॉलरशिप, माइनॉरिटी कमीशन का क़याम, उर्दू एकेडमी का क़याम, कितना काम। अनीसुल गुरबा की इमारत, शादी मुबारक में 2 लाख चिल्लर मुसलमान बच्चियों को उनकी शादी के लिए इमदाद, 17 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप मिल चुकी। रियासत तेलंगाना में तेलंगाना के क़याम से लेकर आज तक 4% तहफ़्फ़ुज़ात जारी हैं। फिर पूछते हैं कि मजलिस ने क्या किया। अरे आपको सुनकर हैरत होगी कि इस असेंबली सेशन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने करीब 20,000 करोड़ के कामों की
کی منظوری حاصل کی پرانے شہر کی ترقی کے لیے. یہ مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ ہے. بچہ پڑھنا چاہتا ہے تو حکومت اسکالرشپ دیتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا؟ ارے مرکزی حکومت نے مائنورٹیز کا بجٹ 40% کم کر دیا، لیکن مجلس کی مؤثر نمائندگی اور وجود کا نتیجہ ہے، آپ کے اتحاد کی طاقت کا نتیجہ ہے کہ تلنگانہ میں اقلیتوں کا بجٹ 2000 سے زائد کراس کر چکا. کیا یہ مجلس کی کارکردگی یا کامیابی نہیں؟ نئے پل پر برجز کی منظوری، میرالم پہ ہینگنگ برج کی منظوری، سرم چیرو گرم چیرو بالاپور کی تالاب، اویسی ہاسپٹل کے تالاب کو منظوری، وہاں پہ کام، پرانے شہر کی روڈ وائڈننگ، حافظ بابا نگر کے سامنے ایک اور فلائی اوور، محفل ہوٹل کے پاس ایک اور فلائی اوور، اور پھر چندرائن گٹا سے آگے بلہ گڑے کے پاس ایک اور فلائی اوور، مہدی پٹنم ریتی بولی سے لے کر ٹولی چوکی تک ایک اور فلائی اوور، فتح دروازے کی روڈ کی وائڈننگ، کشن باغ کے پاس کی روڈ کی وائڈننگ، چندرائن گٹے میں کئی روڈ وائڈننگ، چار مینار میں روڈ وائڈننگ، کاروان میں روڈ وائڈننگ، چندرائن گٹے میں 500 کروڑ کے ذریعے سیوریج کی ری ماڈلنگ کی منظوری، 350 کروڑ کاروان میں منظوری، ملک پیٹ میں آئی ٹی ٹاور کی منظوری. سٹارٹ اپس کا آغاز ہوگا، نوجوان بچے اپنے سٹارٹ اپس کے ذریعے کام کریں گے. پرانے شہر میں ایک مرکز، آئی ٹی سینٹر. ارے کیا کیا بیان کروں؟ جو سوال کرتے ہیں مجلس نے کیا کیا، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا کیا؟ ارے میرے پاس تو فہرست ہے کہ ہم نے کیا کیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے کیا کیا؟ پوسٹ گریجویٹ سٹڈیز کے علاوہ سپر اسپیشلٹی کے سٹڈیز بھی آئے ہیں، ریسرچ ہو رہا ہے ہمارے پاس، ریسرچ پروگرامز ہیں. اور اکبر الدین اویسی اپنی جانب سے بھی کچھ کام کیا ہے قوم کی تعمیر کے لیے. یہ تو مجلس کا کام، دارالسلام ایجوکیشن ٹرسٹ کا کام، نقیب ملت کی نگرانی میں ہوئی یہ کام اپنی جگہ. اکبر الدین اویسی کا ذاتی کام، اپنی جیب سے کیا گیا کام، اپنے پیسوں سے کیا گیا کام. جو پوچھتے ہیں مجلس نے کیا کیا، بے شک یہ میرا ذاتی کام ہے، میرے جیب سے ہوا کام ہے، لیکن میں الگ یا جماعت الگ نہیں. میری ذات، میری پہچان، میری شناخت میری جماعت سے ہے. اگر میری جماعت، میرے صدر، میرے مرحوم باپ کا شفقت کا ہاتھ میرے سر پہ نہ ہوتا تو شاید میں بھی کچھ کام نہ کیا ہوتا. نشیمن نگر کا سکول، جمال کالونی کا سکول، حافظ بابا نگر کا سکول، نرخی پھول باغ کا سکول، امبر پیٹ کا سکول، یہ سارے سکولز کے علاوہ آج ہزاروں بچے ان سکولوں میں زیر تعلیم ہیں. ہزاروں. اس سال آج سے درخواستیں طلب کی جا رہی ہیں. اس سال بارکس سلالہ کے سکولوں میں بھی تعلیم کا آغاز ہوگا. اس سال سابقہ ڈازلنگ اسکول جو تھا
اس کو ہم نے سالار ملت KG to PG کیمپس کا نام دیا. وہاں پر بھی داخلوں کا آغاز ہوگا. پھر اس کے بعد میں صدر محترم کو یاد ہوگا کہ آج سے 2-3 برس پہلے حافظ بابا نگر میں صدر محترم کے ہاتھوں سے ہم نے ایک فاؤنڈیشن سٹون اسکول کا رکھا تھا. عمر کالونی میں وہ اسکول کی عمارت بھی مکمل ہو چکی ہے. اس میں بھی آئندہ تعلیمی سال سے ایڈمیشنز کا آغاز ہو جائے گا, تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہو جائے گا. نہ صرف اس میں صدر محترم کے ہاتھ میں ہم نے اور ایک سنگ بنیاد رکھا تھا. وہ تھا مغل پورا ایک شادی خانہ تھا. وہاں پہ ہم نے تعلیمی درسگاہ کو بنایا, فخر ملت کے نام سے موسوم کیا. فخر ملت سینٹر فار ایجوکیشنل اینڈ کیریئر گائیڈنس سیل بنایا. ہم وہاں پہ تعلیم جاری ہے. بلہ گڑا فاطمہ اویسی KG to PG کیمپس 2 لاکھ اسکوائر فٹ. تالاب میر جملہ سالار ملت KG to PG کیمپس 1 لاکھ اسکوائر فٹ. سلالہ کا اسکول 35,000 اسکوائر فٹ. بابا نگر عمر کالونی کا اسکول 36,000 اسکوائر فٹ. فخر ملت سینٹر فار ایجوکیشن اینڈ کیریئر گائیڈنس 70,000 اسکوائر فٹ پر. ارے آج جو پوچھتے ہیں مجلس نے کیا کیا, دارالسلام ایجوکیشنل ٹرسٹ کا صرف میڈیکل کالج کا جتنا رقبہ ہے وہ 14.5 لاکھ اسکوائر فٹ کا ہے. دارالسلام میں جو ہے یہ 4 لاکھ اسکوائر فٹ کا ہے. اور اکبر الدین اویسی نے اپنی ذات سے جو بنایا ہے اس میں بھی آج قریب 9.5 لاکھ اسکوائر فٹ کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے. ہم نے یہ کام کیا. اس سال 3,000 داخلے ہوں گے فخر ملت سینٹر میں. 10th کی کوچنگ ہو رہی ہے, انٹرمیڈیٹ کی کوچنگ ہے, کمپیوٹرز کی کوچنگ ہے, انٹیریئر ڈیزائن کی ٹریننگ ہے, اوپن سکول سے 10th لکھانے کی کوچنگ, انٹرمیڈیٹ کی اوپن سکول کی ٹریننگ, ڈگری کی ٹریننگ, کمپیوٹر کورسز, سکل ڈیولپمنٹ پروگرام. ہم نے ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی کنگز یونیورسٹی کے اشتراک کے ساتھ ہم سکل ڈیولپمنٹ کا پروگرام کر رہے ہیں. پرانے شہر کے بچوں کو ہم سکل ڈیولپ کریں گے, ریکگنائز ڈپلوما کی ڈگری وہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. یہ ہمارا کام ہے. سالار ملت کیمپس میں BSc ڈگری کا ہم BCom کمپیوٹرز یا پھر BA نہیں کر رہے. ہم وہاں اس کیمپس میں BSc لیب ٹیکنالوجی, BSc اینستھیزیا, BSc کارڈیالوجی ٹیکنیشین, BSc آپریشن تھیٹر, BSc ریڈیوگرافی, BSc کیموتھراپی, BSc کے کورسز کو ملا رہے ہیں وہاں پہ. کیا کام ہے بتاؤ. یہ انٹیریئر ڈیزائننگ کا کورس, یہ کوچنگ کلاسز, انجینئرنگ کالج کے لیکچرز سے ہم استفادہ کر رہے ہیں, میڈیکل کالج کے لیکچرز سے استفادہ, اکاؤنٹس بچوں کا سکھا رہے ہیں تو MBA کے جو ہمارے لیکچرز ہیں ان سے استفادہ. پھر ہم فارماسیوٹیکلز کی ٹریننگ بھی دے رہے ہیں. پرانے شہر میں اویسی فارماسیوٹیکلز کے نام سے ہم چین آف فارماسیوٹیکل سٹورز کھول رہے ہیں جس کے ذریعے ہم 100,000 بچوں کو روزگار مہیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ ہمارا کام.
چھوٹے چھوٹے وینوں اور آٹوز کے ذریعے ہم بچوں کو روزگار دینے کا منصوبہ رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں۔ ایک الیکٹرانک آٹو لے رہے ہیں، ایک پائلٹ بیسس پہ ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں، جہاں پہ ہم حیدرآبادی حلیم، حیدرآبادی بریانی، حیدرآبادی لقمی، حیدرآبادی کباب، حیدرآبادی مرچی کا سالن، حیدرآبادی بیگن کا سالن، یہ پورے ایسے چھوٹے چھوٹے سٹالز میں ہمارے بے روزگار بچوں کو ہم اویسی ہاسپٹل کے کچن میں بنا کر دیں گے، ان کو روزگار پہ لگائیں گے، ان کو کمانے کا ذریعہ بنائیں گے۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا منصوبہ ہے، یہ ہمارا ارادہ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم پہ تنقید کرنے والوں، کیا تم نے کچھ کیا؟ اتنے اسکولوں میں آپ کو سن کے حیرت ہوگی 650 ٹیچرز آج ہیں، 650 ٹیچرز ہیں۔ ارے آپ بتاؤ 4,500 ملازمین صرف میڈیکل کالج دواخانوں میں ہیں، انجینئرنگ کالج میں۔ ارے آج ہم کام کر رہے ہیں، ایک بلیک بورڈ کتنے میں آتا ہے؟ ایک بینچ جس پہ 3 بچے بیٹھتے ہیں کتنے میں بنتا ہے معلوم؟ ارے صرف یہ نئے اسکولوں میں جو ہم آغاز کر رہے ہیں اس کا فرنیچر بنانے کے لیے 1,68,00,000 روپیہ صرف بینچز اور بورڈز کے لیے خرچہ ہوا۔ کسی کو اندازہ ہے؟ کسی کو احساس ہے؟ ایک بلیک بورڈ نہیں بنانے والے ایک بینچ نہیں دیتے غریبوں کو، اور ہم سے سوال کر رہے ہیں ہم نے کیا کیا؟ ارے ہم نے اردو میڈیم کے بچوں کو کتابیں دی، بیگ دیا، باکس دیا، 10th کی فیس دی، اول درجے میں کامیاب ہونے والوں کو انعام دیتے ہیں۔ یہ ہمارا کام ہے، مجلس کا کام ہے۔ کووڈ کے ٹائم پہ ہم نے آکسیجن کے سلنڈرز پرانے شہر میں جگہ جگہ مہیا کروا دیے، کیا کسی اور نے کیا؟ ریمڈیسویر ملتی نہیں تھی تو ہر ایک کے لیے ہم نے بات کر کے دواؤں کا انتظام کیا، آکسیجن کا انتظام کیا۔ کووڈ میں پریشان حال لوگوں کے دروازوں پہ دستک دے کر اناج کو پہنچانے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ کیا بھول گئے؟ یادداشت اتنی کمزور ہے، ہندوستان میں ویسا کام نہیں ہوا۔ کووڈ میں جو ہم نے کام کیا، یہ نہیں دیکھا کہ بھوکا مسلمان ہے یا ہندو ہو یا سکھ ہے یا عیسائی، جس نے بھی فون کیا اس کے دروازے پر 15 دن 1 مہینے کا اناج لے کر پہنچنے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ لوگ چند تھیلیاں دے کر فوٹو کھینچاتے، ارے ہم نے تو لدی ہوئی لاریاں دے دی عوام کو۔ یہ مجلس ہے، یہ دل ہے ہمارا۔ ہم مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن اپنی قوم کو تباہ برباد ہونے نہیں دیں گے۔ یہی تعلیم فخر ملت نے دی تھی، یہی تعلیم سالار نے دی، اور اسی تعلیم پر نقیب ملت اور ہم اراکین اسمبلی اسی پر چل رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، قوم کی خوشحالی کے لیے۔ طوفان آیا، گھر ڈوب گئے، تباہ ہو گئے، تو کیا ہم نے کام نہیں کیا؟ ہندوستان میں کسی نے کام کیا؟ بابا نگر میں، دوسرے علاقوں میں گھروں کی فریجوں کو بنایا،
वॉशिंग मशीन को बनाया, हमने इलेक्ट्रिकल काम किया, बर्तन दिया, बिस्तर दिया, कपड़े दिए, अनाज दिया, दवाएं दी। पूरे हैदराबाद में मेडिकल कैंप्स के जरिए 2 करोड़ से जायद की अद्वियात को हमने तकसीम किया। क्या किसी ने किया? क्या किसी ने किया? अरे मेरे पास काम है, मेरे पास काम है। मैं काम बताते बताते सारी रात गुजार सकता हूं, इतना काम है मेरे पास, मेरी जमात के पास, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के पास, मेरे सदर के पास। तुम्हारे पास क्या है? हम पे इल्जाम लगाने वालों, तुम्हारे पास क्या है? फिर पूछते 65 बरस पहले जो सवाल हुआ था, मजलिस की क्या जरूरत है? 65 बरस बाद वही सवाल, मजलिस क्यों आ रही है? गुजरात, मजलिस क्यों आ रही है? उत्तर प्रदेश, मजलिस क्यों आ रही है? मध्य प्रदेश, मजलिस क्यों आ रही है? महाराष्ट्र, मजलिस क्यों आ रही है? मजलिस अपने कामयाबी का एक्सपेरिमेंट लेके गुजरात आ रही है, मध्य प्रदेश आ रही है, उत्तर प्रदेश आ रही है, महाराष्ट्र आ रही है, राजस्थान आ रही है। तो हमारी कामयाबी के दास्तानों को लेकर आ रहे हैं। और उन लोगों से सवाल है जो हमसे पूछते हमने क्या किया? हमने इतना किया। उत्तर प्रदेश के मासूम नादान मुसलमान मेरे भाई, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, 75 बरस में तुमको क्या मिला? हिंदुस्तान की तारीख में 75 बरस में कांग्रेस भी थी, 75 बरस में जनता भी थी, 75 बरस में जनता दल भी थी, 75 बरस में नेशनल फ्रंट भी थी, 75 बरस में समाजवादी भी थी, 75 बरस में बहुजन समाज भी थी, 75 बरस में कांग्रेस भी थी, 75 बरस में एनसीपी भी थी, कई जमातें थीं। तो सवाल यह है, 75 बरस की आजादी के बावजूद भी सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे आखिर में मुसलमान क्यों है? इस सवाल का जवाब दो ना। अरे इस सवाल का जवाब दो। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा हुआ मुसलमान क्यों है? मध्य प्रदेश में पसमानदा मुसलमान क्यों है? हिंदुस्तान की जेलों में मुसलमान ज्यादा क्यों है? हिंदुस्तान में बेरोजगार मुसलमान क्यों है? हिंदुस्तान में गरीबी का शिकार मुसलमान क्यों है? मुफलिसी का शिकार मुसलमान क्यों है? मुसलमान की बस्तियां रोड ड्रेनेज के लिए आज भी बिलबिला रही हैं, तो क्यों है? जवाब दो ना। इसका जवाब नहीं देंगे। सिर्फ यही मजलिस बी टीम। अरे बाबा, तुम ए टीम थे ना कांग्रेस के, तो मुसलमान को क्या दिए? तुम ए टीम थे ना नेशनल फ्रंट के, तो क्या दिए मुसलमान को? तुम दुहाई देते थे ना जनता पार्टी की, क्या दिए मुसलमान को? कुछ नहीं। रमजान में टोपी पहन के आ गए, एक खजूर मुसलमान के मुंह में दे दिए, गरीब नवाज सरकार के लिए चादर भिजा दिए, हो गया। चलो उससे नहीं हुआ, मुसलमान नाराज, तो चलो गोपाल सिंह कमीशन बना दो। मुसलमान नाराज तो ये कमीशन बना दो, मुसलमान नाराज तो वो कमीशन बना दो, मुसलमान नाराज सच्चर कमीशन बना दो, मुसलमान नाराज
تو کنڈو کمیٹی بنا دو. بس اتنے کمیشن بنے, اتنے کمیٹیاں بنی, کیا ملا؟ کیا ملا؟ لوگ میرے اس جملے پہ شاید اعتراض کریں, قبول بھی نہ کریں. ہر کسی کی اپنی رائے ہے, میری اپنی رائے ہے کہ 75 برس میں ہر کسی نے ہمارا استعمال کیا, استحصال کیا, ہم کو ووٹ بینک کی طرح ٹریٹ کیا, کھجور کھلا کے خوش کیا, ٹوپی پہن کے ہمارے سامنے آ کے خوش کیا, یا چادر بھیج کے خوش کیا. 75 برس میں ہم تباہ ہوتے رہے, برباد ہوتے رہے, لٹتے رہے. کیا کانگریس کی دور میں ملیح آباد کا فساد نہیں ہوا؟ کیا یہی سیکولر پارٹیوں کے دور میں احمد آباد کا فساد نہیں ہوا؟ کیا جے پور کا فساد نہیں ہوا؟ کیا ہاشم پورہ کا نہیں ہوا؟ کیا مدھیہ پردیش کے روڈ قلعہ کا نہیں ہوا؟ کیا راجستھان کا فساد نہیں ہوا؟ ارے 50,000 فسادات کے ذریعے ہم جب بھی لٹتے رہے, کٹتے رہے. ابھی بھی گاؤں رکشکوں کے نام پہ آج بھی ہم لٹ رہے ہیں اور کٹ رہے ہیں, جل رہے ہیں. جب سیکولرزم کے نام پہ کاٹا گیا, آج ہندوتوا کے نام پہ کاٹا جا رہا ہے. جب سیکولرزم کے نام پہ جلایا گیا تو آج ہندو راشٹر کے نام پہ جلایا جا رہا. جلتے تو جب بھی تھے, آج بھی ہے. کٹ تو جب بھی رہے تھے, آج بھی کٹ رہے ہیں. تباہ جب بھی ہو رہے تھے, آج بھی ہو رہے ہیں. یہ الگ بحث ہے کہ پہلے کم تھا یا اب کم ہے, پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے. وہ میں چھوڑتا ہوں صاحب سمجھ لوگوں کی سوچ پہ. کیا سیکولر ازم کی بات کرنے والوں کا کیا یہ اخلاقی, آئینی, دستوری ذمہ داری نہیں تھی کہ ان کے گھروں کی حفاظت کریں, ان کے سہاگوں کی حفاظت کریں, ان کی آبادیوں کی حفاظت کریں, ان کو ترقی کا حصہ بنائیں, ان کو روزی دیں, ان کو روٹی دیں, ان کو خوشحالی دیں. اگر مسلمان خوشحال ہوتا, کامیاب ہوتا, ترقی یافتہ ہوتا, اس ملک کی ترقی کا حصے دار ہوتا, تو مجلس اتر پردیش کیوں جاتی, راجستھان کیوں جاتی, مہاراشٹرا کیوں جاتی؟ ارے تم نے مسلمانوں کو حق نہیں دیا, اس لیے ہم جا رہے ہیں اس طریقے سے حق لینے کے لیے. اگر نہیں دیتا تو ہم اپنی سیاسی جدوجہد کے ذریعے یہ کامیابیاں جو ہم نے تلنگانہ میں حاصل کی, وہ کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. دواخانے بنانے جا رہے ہیں, تعلیمی درسگاہیں بنانے جا رہے ہیں, 4% تحفظات دلانے جا رہے ہیں, شادی مبارک وہاں بھی لانے جا رہے ہیں, اسکالرشپ بچوں کو دلانے جا رہے ہیں. ارے آج برا دکھے گا کہ اکبر اویسی مسلمان کی بات کرتا. ہاں کرتا, بے شک کرتا. کیوں کرتا؟ کبھی اس پہ بھی تو غور کرو. ارے میں نے دستور پہ حلف لیا ہے, دستور ہند پہ حلف لیا ہوں, اوت لیا ہوں. پبلک ریپرزینٹیٹو کے حیثیت سے میری ذمہ داری ہے, جو پیچھے ہیں, جو کمزور ہیں, اس کا ہاتھ پکڑوں اور اس کو سامنے لاؤں. بے شک ہندوستان میں غربت کا شکار ہندو بھی ہے, پریشانی کا شکار سکھ بھی ہے, مصیبت کا شکار عیسائی بھی ہے, لیکن غربت سب سے زیادہ مسلمان میں, تعلیم سب سے کم مسلمان میں ہے, غیر محفوظ مسلمان ہے. اس لیے میں
اس کمزور کا ہاتھ پکڑ کے سامنے لا رہا ہوں. جب یہ مسلمان کمزور آگے آ جائے گا اور اگر کوئی برہمن اگر پیچھے ہے تو اللہ کی قسم اکبر الدین اویسی اس برہمن کا ہاتھ پکڑ کر بھی اس کو سامنے لانے کی کوشش کرے گا. یہ ہے ہماری سیاست. مگر یہ کیا بولتے ہیں؟ ارے مسلمان مسلمان مسلمان. ارے سو کالڈ سیکولر پارٹیاں اگر مسلمان کا کام کرتے تو میں مسلمان مسلمان نہیں چیختا تھا. تم ناکام ہوئے, مجھے آنا پڑا. تم نے نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کی, تم نے دلتوں کے ساتھ ناانصافی کی, تم نے پسماندہ طبقات کے ساتھ ناانصافی. کیا اس اسمبلی میں اکبر الدین اویسی نے افضل گنج کی مسجد, باغیام کی مسجد, مکہ مسجد, انیس الغربا کے ساتھ ساتھ کیا لال دروازے کی مندر کا ذکر نہیں کیا؟ یہ سیکولرزم نہیں دکھتا ان کو, نہیں دکھتا. شیوراتری کے لیے تعطیل کس نے مانگی؟ اچھلیکاس کو امداد دینے کی بات کس نے کی؟ ائمہ اور موذنوں کو تنخواہ یہاں مل رہی ہے, کس نے حاصل کیا؟ ہم نے حاصل کیا. ارے صرف الزام. مجلس کیا کری؟ مجلس بی ٹیم, مجلس ایسا. ارے یہ سو کالڈ سیکولر طاقتیں ہم کو تحفظ دینے میں ناکام ہوئے, ہم کو روزی دینے میں ناکام ہوئے, ہم کو روٹی دینے میں ناکام ہوئے, ہمارے بستیوں کو بچانے میں ناکام ہوئے, ہمارے بچوں کو نوکریاں دینے میں ناکام ہوئے, ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں عصمتوں کو بچانے میں ناکام ہوئے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوتوا کی طاقتوں کو ابھرنے سے اٹھنے سے روکنے میں بھی ناکام ہوئے. کیا نہیں ہوئے؟ اگر یہ دیانتداری ایمانداری کے ساتھ اگر کام کرتے تو ملک میں جو حالات ہے کیا یہ ہوتے؟ جو آج جو ملک کو بانٹ رہے ہیں مذہب کے نام پہ, کیا وہ عناصر اتنے کامیاب ہوتے؟ کیا طاقتور ہوتے؟ ارے ان کی ناکامی ہے صحیح وقت پہ اگر ان ظالموں کو قانون کے ذریعے سزا دے دیے ہوتے تو آج ہندوستان کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. کیا میری بات غلط ہے ہم پہ الزام لگانے والوں؟ اس کا جواب تمہارے پاس. ارے تم احسان جعفری کو انصاف دینے میں بھی ناکام ہوئے تو تم اس احسان جعفری کے قاتلوں کو آگے بڑھنے سے روکنے میں بھی ناکام ہوئے. ہم کو تو تم نے کچھ نہیں دیا, اس ملک کو کیا دیا؟ مہنگائی, بے روزگاری. کیا ہے؟ گیس اور مہنگی ہو چکی, پیٹرول اور مہنگا, ڈالر اور بڑھ رہا ہے, سرحدیں غیر محفوظ ہے. لیکن الیکشن سے پہلے بننے والا چوکیدار اپنی چوکیداری کی ٹوپی سیٹی نکال کے گدی پہ بیٹھا ہے, دیکھ ہی نہیں رہا ہے. حفاظت کے لیے اپنے سینوں کو پیش کر دیں گے, اپنے آپ کو چوکیدار نہیں کہیں گے, ہم اپنے آپ کو اس ملک کے شہری و باشندے کہیں گے اور جائیں گے آگے. کیا ہے بتائیے؟ کبھی چائے والے بن جاتے ہیں, کبھی چوکیدار بن جاتے ہیں, کبھی فقیر بن جاتے ہیں. ارے بھائی ہم کو نہ چائے چاہیے نہ چائے والا چاہیے, نہ چوکیدار کی سیٹی چاہیے نہ چوکیدار کی ٹوپی چاہیے. ہم کو نہ فقیر چاہیے نہ فقیر کا تھیلا چاہیے, ہم کو ایک طاقتور وزیر اعظم چاہیے
وہ ایک طاقتور وزیر اعظم دے دو، بس یہی کافی ہے۔ غریبوں کے لیے کچھ کرنے والا دے دے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، آج بھی یاد آتا ہے کیا کیا نہیں بولا۔ یہ بھی بولا تھا کہ پہلے شوچالے بعد میں دیوالے۔ اے ہندوتوا کے طاقتور پہلوانوں، گاؤں رکشکوں، تمہارے گھر کے شوچالے بنا دیا چوکیدار یا نہیں بنایا؟ میرا سوال ہے۔ بن گئے؟ نہ ہی شوچالے بنے، نہ ہی کچھ بنا، صرف باتیں۔ کوئی بے گھر نہیں رہے گا 2022 تک۔ مل گئے؟ 15 لاکھ آ جائیں گے، آ گئے؟ ٹریلین اکانومی ہو جائے گی، اتنی ٹریلین ہو گئی؟ کچھ نہیں ہوئی، صرف باتیں، صرف باتیں۔ میں پہلے بھی کہتا تھا بہترین اداکار ہے، بہترین اداکار ہے۔ وہی اداکاری، وہی دکھاوا۔ اور کیا ملا؟ میں بتاؤ، مجھے بتاؤ کیا ملا؟ 10 برس میں خوشحالی ملی، 10 برس میں ترقی ملی، 10 برس میں شوچالے ملے، 10 برس میں گھر ملا، 10 برس میں گیس ملا؟ ارے کچھ بھی نہیں ملا۔ کووڈ میں مرنے والوں کی لاشیں گنگا میں تیر رہی تھیں، جلانے کے لیے لکڑیاں بھی نہیں تھی۔ ایسا چوکیدار ملا ہم کو۔ میری بات خراب دکھے گی، کیا غلط کہہ رہا ہوں بتاؤ؟ آکسیجن کے لیے تڑپ تڑپ کے مرا میرا ہندوستانی بھائی، آکسیجن تک نہیں دے سکا۔ مرنے کے بعد جلانے کے لیے لکڑی بھی نہیں دے سکا، اناج بھی نہیں دیا۔ گیس مہنگی، پیٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگی، ہر ایک چیز۔ بہرحال بہت سی باتیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی تو ضرور کہوں گا، لیکن آپ سے یہی کہوں گا کہ وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھو۔ دیکھو یہ ملک کہاں جا رہا ہے، آج ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آج گئے اور آج ہی کامیابی مل جائے۔ فخر ملت نے کام شروع کیا تھا، سالار نے جاری رکھا، اور آج ہم نقیب ملت کی قیادت میں، صدارت میں، وہ بیج جو فخر ملت نے بویا تھا، اس بیج کو پھلدار درخت بنایا تو سالار نے، اور آج ہم اس کے پھل کھا رہے ہیں۔ آج نقیب ملت جو بیج بو رہے ہیں، نقیب ملت زندہ نہیں رہیں گے، ہم زندہ نہیں رہیں گے، لیکن ہماری آنے والی نسل اس بیج کے ابھرے ہوئے اس پھلدار درخت کے پھل ضرور کھائیں گے۔ ہم زندہ نہیں رہے تو کوئی بات نہیں، کام تو کرنا ہے نا، کسی نہ کسی کو تو کرنا ہے نا۔ 65 سال پہلے کانٹوں بھرا تاج فخر ملت نے پہنا تھا، تو آج وہ کانٹوں بھرا تاج مسلمانوں کی قیادت کو بنانے کا جو پہنا ہے، تو وہ مرد مجاہد نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے۔ بہت بول رہے ہیں بولنے والے، بہت بول رہے ہیں۔ بولو، تم جتنا بولتے بولو، ہم کو پرواہ نہیں۔ ہماری جوتی کی نوک پہ ہے تمہاری پکار، اس واسطے کہ ہمارے پاس کام ہے، ہم کام کر رہے ہیں۔ ہم کو چور بولے، ہم کو بے ایمان بولے، ہم کو سودے باز بولے، ہم کو بی ٹیم بول رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر یاد رکھو، دیانتدار ایماندار باپ کا بیٹا ہے اسد الدین اویسی۔
اس کی ایمانداری کی گواہی میں دیتا ہوں، ہم سب حیدرآباد دیتے ہیں، ہمارا صدر دیانتدار ایماندار ہے۔ اگر کوئی کیچڑ اچھالے گا تو خبردار، ہماری برداشت کو تم اور امتحان نہ لو، ہماری برداشت کا امتحان نہ لو۔ وہ تو ان کی حکمت ہے کہ اکبر اویسی خاموش ہے، نہیں تو خدا کی قسم کیا کر سکتا ہوں یہ دنیا جانتی ہے، اور مجلس کیا کر سکتی ہے یہ سب جانتے ہیں۔ یہاں بیٹھے لوگ کیا کر سکتے ہیں یہ بھی تم کو بتا دیں گے وقت آنے پر۔ خبردار، خبردار، ہم ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ہماری مسلسل کامیابی اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، تمہاری مسلسل ناکامی اس بات کی گواہی کے ہے کہ اللہ تم سے راضی نہیں۔ تمہاری حسرت، تمہاری خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اکبر الدین اویسی رہے یا نہ رہے، اسد الدین اویسی رہے یا نہ رہے، اسٹیج پہ بیٹھے والے رہے یا نہ رہے، یہ دارالسلام روز قیامت تک آباد رہے گا۔ مجلس روز قیامت تک کامیاب ہوتی رہے گی، کامرانیاں اس کے قدموں کو چومتی رہیں گی۔ ہم رکنے والے نہیں ہیں۔ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ الزام لگانے سے رک جائیں گے، نہیں رکنے والے۔ اگر یہ رکیں گے تو یہ چالو ہو جائے گا، اگر میں رکا ہوں تو یہ چالو ہو جائیں گے۔ بولتے نا وہ ایکسٹرا چارج، ہاں وہ چارج ابھی ہے باقی۔ جب حکم ہوگا تو پھر یہ سپاہی بھی نکل پڑے گا، اور جب نکل پڑے گا تو کیا ہوگا یہ سب جانتے ہیں۔ ہم صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنے والوں میں سے ہیں۔ ہم اپنی پسند کے مقام پہ اپنی پسند کے وقت پہ لڑتے ہیں۔ ہم تمہاری پسند کے مقام پہ یا تمہارے وقت پہ نہیں لڑیں گے۔ ہم ہیں تیار، لشکر تیار ہے، فوج تیار ہے، صرف سپہ سالار کے حکم کے انتظار میں ہے۔ انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین یو پی فتح کرے گی، گجرات فتح کرے گی، مدھیہ پردیش فتح کرے گی، راجستھان فتح کرے گی۔ آج نہیں کری تو کل کرے گی۔ مجلس آگے بڑھ رہی ہے، بڑھتے رہے گی۔ نقیب ملت آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہماری ہمت آپ کے ساتھ ہے، ہمارا جذبہ آپ کے ساتھ ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم المقام نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و معزز رکن پارلیمنٹ سے ادباً گزارش کی جاتی ہے آپ کو مخاطب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و معتمدین، اراکین مجلس اتحاد المسلمین، میری زدار ماں اور بہنوں، شہ نشین پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے قائد مقننہ
वो अराकीन असम्बली, वो अराकीन क़ानून साज कौंसिल, मैं आप तमाम को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 65 साल मुकम्मल होने पर आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। और मैं इस मौके पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फजल से और अपने करम से और नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उन तमाम मरहूम क़ायदीन को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उन तमाम मरहूम वोटर्स को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मजबूती के लिए कुर्बानियाँ पेश की, मैं अल्लाह से दुआ हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन तमाम मरहूमीन की अल्लाह मग़फ़रत फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका नेक नामुन बदल हमको अता भी करे। अज़ीज़ान मिल्लत, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, 65 साल का एक लंबा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुकम्मल किया है। और अगर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख़ का मुताला करेंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने सियासी सफ़र को और सियासी सफ़र का आगाज़ किया और अभी भी जारी है। ये मेरा मानना है कि ईसार, जज्बात और एक फ़िक्र को लेकर हमारे बुज़ुर्गों ने इस सियासी सफ़र का आगाज़ किया। और यही चीज़ें हैं कि लोग कहते हैं कि मजलिस जज्बात से काम लेती है। ये जज्बात ही थे जिन्होंने हमको 65 साल का सफ़र मुकम्मल करवाया। ये फ़िक्र ही थी जिसने इन तालीमी इदारों को और अस्पतालों को क़ायम किया। ये हमारी कुर्बानियाँ थीं कि हमने अपना सब कुछ लुटाया ताकि हमारी मरकज़ सियासी को हम ताकतवर बना कर रखें। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम अराकीन और सिपाहियों से मेरी अपील है कि हमको अपने जज्बात को जिंदा रखना है, ईसार को जारी रखना है और हमारी जो फिक्र है एक मजलूमों के लिए, उसको सामने रखकर हमको आने वाले मुस्तकबिल के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने एक तफसीली तकरीर कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी से सुना। उससे पहले मोहतरम अहमद पाशा कादरी साहब ने भी मुख्तसर तकरीर मगर उसमें बहुत अहम नुकात जनाब अहमद पाशा कादरी साहब ने उठाए हैं। मेरी आप तमाम से सिर्फ यही गुजारिश है कि हमारे लिए अब एक चैलेंज ये है कि हम कैसे हमारे मुल्क में जिस वतन अजीज को हमने अपने खून पसीने से हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से आज़ाद करवाया, जिस वतन अजीज को हमारे बुजुर्गों ने एक आइन दिया, संविधान दिया और हमारे वतन अजीज के आइन बनाने वाले बुजुर्गों ने यह ख्वाब देखा था कि मुल्क पार्लिमानी जमहूरियत पर चलेगा मगर इसमें शिराकतदारी की भी जमहूरियत होगी। हमारे अजीम बुजुर्गों ने ख्वाब देखा था कि मुल्क एक ताकतवर मुल्क बनेगा और ताकत के माने हमारे बुजुर्गों ने सिर्फ ये नहीं कहा था कि कोई एक वजीर आजम बन जाए और वो पुकार पुकार कर कहे कि मेरा 56 इंच का सीना है।
ہمارے بزرگوں نے خواب نہیں دیکھا تھا کہ کوئی ایک شخص طاقتور وزیر اعظم بن جائے اور اپنی ایک پارٹی کی طاقت کی بنیاد پر آئین کو کمزور کر دے، جمہوری اداروں کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دے۔ ہم کو اس بات کو سامنے رکھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے ہمارے وطن عزیز کی جمہوریت کو مضبوط بنائیں، اور مجلس اتحاد المسلمین کی 65 سالہ سیاسی سفر کا سب سے بڑا اگر آپ نچوڑ دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ہم نے بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کیا ہے۔ ہم نے لوگوں کے دلوں میں جمہوریت کے ذریعے اپنے مسائل کے حل اور اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ ہم نے عوام کے دلوں میں اس بات کا پیغام پہنچایا ہے کہ تشدد سے جمہوریت کمزور ہوتی ہے اور اتحاد سے آپ کی آواز ایوانوں میں پہنچتی ہے۔ یہ 65 سال کا سفر اگر رہا ہے تو اس میں ہم نے متحدہ طور پر اپنے مسائل کو حل کیا، اتحاد کو مضبوط کیا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم کو اپنے اتحاد کو اور مضبوط کرنا ہے، اور یقیناً اس سال تلنگانہ میں اسمبلی کے الیکشن ہے اور مجلس اتحاد المسلمین اس اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین اپنی طاقت کو برقرار رکھے گی، اپنی طاقت میں اضافہ کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین اور تلنگانہ کی عوام تلنگانہ میں بی جے پی کو شکست دے گی۔ اور مجھے یقین ہے کہ جو نفرت کا پیغام لے کر بی جے پی آگے بڑھ رہی ہے، تلنگانہ کی عوام اس کو مسترد کرے گی۔ مجھے یقین ہے کہ راجستھان میں جب اسمبلی کے انتخابات ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی راجستھان کی عوام مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرے گی۔ ہم راجستھان کے اسمبلی کے انتخابات میں بھی حصہ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم کرناٹکا کے اسمبلی کے انتخابات میں بھی حصہ لیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ عنقریب میں اعلان بھی ہوگا اس سلسلے میں۔ میری آپ تمام سے اپیل ہے، گزارش ہے کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کی ان اسمبلی انتخابات میں کامیابی کے لیے دعا بھی فرمائیے۔ میرے عزیز دوستو، عزتدار ماں اور بہنوں، تلنگانہ میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے بہت سی باتیں بولی جا رہی ہیں، اور جتنی باتیں بولی جا رہی ہیں وہ صرف نفرت کی بنیاد پر۔ بھارتیہ جنتا پارٹی امید دلانے کا نام نہیں ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی خوف دلانے کا کام کرتی ہے تلنگانہ میں۔ اسی لیے آئے دن کوئی نہ کوئی ایک بیان دیا جاتا ہے کہ ایسا کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ میں تلنگانہ کی عوام سے یہ بتانا چاہوں گا کہ تلنگانہ ریاست جب سے بنی، تلنگانہ میں امن مضبوط ہوتا رہا، تلنگانہ میں فساد نہیں ہوا، بلکہ تلنگانہ میں ترقی ہوئی ہے۔ چاہے وہ سافٹ ویئر انڈسٹری ہو، چاہے وہ دوسرے انڈسٹریز ہوں، فارماسیوٹیکل کی انڈسٹریز ہوں، تلنگانہ کا جی ڈی پی، ریاستی جی ڈی پی ان ریاستوں سے بڑھ کر ہے جہاں پر بی جے پی اقتدار میں ہے۔ یقیناً تلنگانہ میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جس پر ہم بھی شرمندہ ہیں اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، چاہے وہ آلیر کا انکاؤنٹر ہو یا پھر پولیس کسٹڈی میں خدیر خان کی موت ہو میدک میں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اور بہت سے کام ہونا باقی ہے، مگر آپ کی آواز مجلس اتحاد المسلمین ہے اور مجلس ان مسائل کو ضرور حل کرے گی۔ مگر ایک بات کا خیال رکھیے کہ آج مجلس آپ کی ایک طاقت اور شناخت بن کر ابھری ہے، مگر دوسری ریاستوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کیا پرسان حال ہے وہاں پر۔ وہاں پر کوئی
आवाज उठाना तो छोड़िए, कोई आंसू पोंछने के लिए तैयार नहीं है दलित और मुसलमान और आदिवासियों के लिए। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस साल के आखिर में जो असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं, हमको पहले से ज्यादा मुत्तहिद होना है। हमको अभी से हम अपने उस स्ट्रेटजी को बनाना पड़ेगा और हम बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और मजलिस में और बीजेपी और दीगर पार्टियों में फर्क ये है कि वो इलेक्शन से 8 महीने पहले बेदार होते हैं, मगर भारत में अगर कोई सियासी पार्टी है जो इलेक्शन खत्म होते ही अवाम की खिदमत करते रहती है और इलेक्शन के दौरान भी अवाम की खिदमत करती रहती है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। दारुस्सलाम जिस सरजमीन पर आज आप और हम बैठकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 65 साला जश्न को मना रहे हैं, यही दफ्तर में एमएलएज, एमपीज, कानून साज कौंसिल के मेंबर, अराकीन बल्दिया बैठकर अवाम की खिदमत करते रहते हैं और बीजेपी सिर्फ नफरत और जहर उगलते रहती है। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि तेलंगाना की अवाम बीजेपी से तंग आना और बीजेपी से तंग आना शुरू हो चुका है। और खास तौर से मैं तो तेलंगाना बल्कि पूरे भारत की महिलाओं से, हमारी इज्जतदार और माँ और बहनों से पूछ रहा हूं कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो गैस के सिलेंडर को नमस्कार या सलाम करके जाना। गैस का सिलेंडर को नमस्कार और सलाम इसलिए करना क्योंकि गैस के सिलेंडर में मोदी जी ने जो हवा छोड़ी है, इतना महंगा गैस का सिलेंडर हो चुका है कि आज कितना 1200 रुपये, कितना हो गया? हाँ, 1600 चिल्लर रुपये। ये मोदी जी का कारनामा है। यानी महिलाओं के नाम पर, खवातीन के नाम पर वोट तो हासिल किए, मगर आज गैस का सिलेंडर 1600 रुपये हो चुका है। तो पूरे भारत की जनता को ये देखना पड़ेगा, खास तौर से हमारी इज्जतदार और माँ और बहनों को, कि गैस का सिलेंडर कितना महंगा हो चुका है। दूसरी बात कि चाइना का नाम हमारे वजीर आजम नहीं लेते। आज हमारा वतन 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चाइना को खो चुका है। चाइना हमारी 2000 स्क्वायर फुट जमीन पर कब्जा करके बैठा है और हमारे मुल्क के वजीर खारिजा ये एक इंटरव्यू में कहते हैं कि भारत एक छोटी इकोनॉमी है, चाइना बड़ी इकोनॉमी है, मैं क्या करूं? हम छोटी इकोनॉमी है, चीन बड़ी इकोनॉमी है, कॉमन सेंस है, मैं क्या करूं? हम वजीर आजम से पूछना चाहते हैं, आरएसएस के लोग जो आजकल पैंट पहनकर लट फिरा रहे हैं, हम वो बीजेपी के अनभक्त जो सोशल मीडिया पर थकते नहीं, मोदी की तारीफ करते, झूठी तारीफ करते रहते हैं, क्या भारत छोटा है? तुमको शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमी छोटी, चीन की इकोनॉमी बड़ी? मुल्क इकोनॉमी से छोटा बड़ा नहीं होता मोदी जी, मुल्क बड़ा होता है बड़ा दिल रखने से, बड़ा जिगर रखने से। आपकी पार्टी में आप 300 एमपी रखकर भी आपके पास ना बड़ा दिल है ना बड़ा जिगर है कि आप चीन की आंख में आंख डाल कर ये कहें कि 2000 किलोमीटर तुमको छोड़ना पड़ेगा। अगर इकोनॉमी के बुनियाद पर मुल्क छोटा बड़ा होता है तो फिर यूक्रेन क्यों लड़ रहा है रशिया से? 79 में वियतनाम अमेरिका से क्यों मुकाबला किया? 1980 में एक छोटा अफगानिस्तान यूएसएसआर से क्यों मुकाबला किया? और अगर इकोनॉमी की बुनियाद पर मुल्क छोटा और बड़ा होता है तो फिर वो फलस्तीनी जिसके पास पत्थर के सिवा कुछ नहीं है, मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए लड़ रहा है, तो फिर क्या कहेंगे उनको? आप बताइए। आप आज बीजेपी और
भारत के वजीर आजम के पास मुल्क की फौज पर भरोसा नहीं है, मुल्क की आवाम पर भरोसा नहीं है, और आप कहते हैं कि भारत छोटा है इकोनॉमी की वजह से, फिर कौन से विश्व गुरु की बात भारत के वजीर आजम कर रहे हैं? वजीर खारजा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, हम छोटी इकोनॉमी है, चीन बड़ी इकोनॉमी है। अरे छोटे बड़ा ये कब से पैदा हो गया? ये बात कहकर बीजेपी ने इस बात को कबूल कर लिया कि नरेंद्र मोदी चीन के आगे घुटने टेक चुके हैं। नरेंद्र मोदी चीन से हमारी जमीन को वापस नहीं लेना चाहती हैं। अरे एक हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी ये होती है कि जमीन की बचाए, मुल्क की, वतन की, देश की जमीन को बचाए, और हमारे वजीर आजम ये कहती हैं हम छोटी इकोनॉमी है, वो बड़ी इकोनॉमी है। अब पूरी दुनिया में क्या में पैगाम चला गया? अमेरिका को क्या पैगाम गया? बर्तानिया को क्या पैगाम गया? ऑस्ट्रेलिया को क्या पैगाम गया? मलेशिया को, सिंगापुर को, साउथ कोरिया को, जापान को क्या पैगाम गया? कि भारत चीन को बड़ा मानता है और अपने आप को छोटा मानता है। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, कहां गई तुम्हारा नेशनलिज्म? ये तुम्हारा नेशनलिज्म है? कॉमन सेंस ये नहीं है। कॉमन सेंस ये है कि हम मानते हैं कि चीन ताकतवर है, मगर हम अपनी जमीन को नहीं छोड़ सकते। कॉमन सेंस ये भी है मिस्टर मोदी कि भारत एक न्यूक्लियर पावर है। भारत एक न्यूक्लियर पावर है, ये क्यों नहीं बोलते आप? मगर अफसोस, सवाल अब तय करना पड़ेगा भारत की आवाम को कि वो क्या इसका फैसला करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस जुनैद और नसीर की मौत हुई घाटमीका में, जो राजस्थान में है। इनको हरियाणा ले जाकर किडनैप करके इनको जिंदा जला दिया गया था। मुझे मौका मिला, ये मेरी बदकिस्मती रही कि मैं उस घर को गया, जिस घर में जुनैद के घर को गया। वहां पर जुनैद के 6 औलाद और जुनैद का बड़ा भाई जो नीम पागल है, उसकी 7 औलाद की जिम्मेदारी भी जुनैद पर थी। हम खाली वहां पर खड़े हुए थे एक जिंदा लाश की तरह, जब उसके घर वाले उन मासूम बच्चों को बता रहे थे कि ये जुनैद की औलाद है, ये जुनैद के बड़े भाई की औलाद है, और रो कर कह रहे थे, बताओ ओवैसी, अब इन बच्चों का कौन ख्याल रखेगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जुनैद और नसीर सिर्फ मुसलमान नहीं थे, बल्कि इस अजीम भारत के शहरी थे। राइट टू लाइफ भारत के संविधान में एक फंडामेंटल राइट है। कोई किसी को मार नहीं सकता, तो कोई किसी की जान कैसे ले सकता है? और सेकुलरिज्म की बात करने वाले कांग्रेस के लोग, हमने मुतालबा किया था कि वजीर आजम को, जुनैद और नसीर को जिस बर्बरियत से किडनैप करके जला दिया गया, ये सो कॉल्ड नाम निहाद गौ रक्षकों की वजह से जो एक टेररिस्ट बन चुके हैं। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर नहीं गए, मगर आज मालूम हुआ कि शायद अशोक गहलोत जा सकते हैं, क्योंकि मजलिस कह रही थी। तो राजस्थान की आवाम ने देख लिया कि मैंने आज से 4 महीने पहले जयपुर में जाकर कहा था कि वजारती अक़लियती बहबूद का बजट कम है, तो थोड़ा बढ़ा दिया गया, कुछ 300 करोड़ या 350 करोड़ कुछ किए। जुनैद और नसीर की मौत पर चीफ मिनिस्टर नहीं गए, बल्कि एक शादी में गए थे। वहां से चंद आधे घंटे के फासले पर घाटमीका था। अब मालूम हुआ कि शायद अशोक गहलोत भी जाएंगे, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मेदक के खदीर खान हो, जुनैद हो, नसीर हो, इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनकी माली इमदाद करेगी। इनके अकाउंट के डिटेल्स हमारे पास आएंगे, तो हम इंशाअल्लाह ताला उनकी बेवाओं के अकाउंट में मजलिस माली इमदाद करेगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हम उन खानदानों के साथ थे और है और रहेंगे। और कौसर मोहिउद्दीन
اور میدک کے صدر بھی قدیر خان کے افراد خاندان اور ان کی بیوہ کے ساتھ ہیں. اور مجھے ابھی کوثر محی الدین ایم ایل اے بتا رہے تھے کہ مجلس کے مقامی لوگوں کی نمائندگی پر قدیر خان کی بیوہ کو 2 BHK منظور ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ٹمبرسک اسکول میں اس بیوہ کو بھی نوکری کا انتظام کیا جائے گا. یہ بڑا ہی دردناک واقعہ ہے قدیر خان کا. جتنا بھی ہم مذمت کرے کم ہے. ہم تو تلنگانہ کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پولیس والوں کے اوپر 302 کا سیکشن لگا کر ان پر کیس چلنا چاہیے. سسپینشن پنشمنٹ نہیں ہے، 302 کا IPC کا سیکشن ان پر لگایا جائے. مگر آپ کو معلوم میرے بھائی، جنید اور نصیر کو جن لوگوں نے رک جائیے جنید اور نصیر کو ان کے افراد خاندان نے جب پولیس والوں کے پاس جا کر کمپلین دی تو گھاٹ وہاں پہ پولیس کے لوگوں نے کہا نکلو یہاں سے باہر جاؤ. کوئی پولیس والے پہ کچھ نہیں ہوتا وہاں راجستھان میں، نہ ہریانہ، بلکہ ہریانہ کی حکومت نے تو ایک اسپیشل سیل بنا دیا ہے. یعنی ایک سو کال گاؤں رکشک جو چاہے کر سکتے، ان کو لائسنس ویپن دے دیا گیا. ایک ظلم ہو رہا ہے. اور مسلمانوں کو مار کر بی جے پی ان کی تڑپ کو دکھا کر، ان کی جلتی ہوئی لاشوں کو دکھا کر، ان کے منہ سے بہتا ہوا خون جو وارث کا تھا اور قاسم نامی بچے کو گولی مار کر بی جے پی ہریانہ میں اپنی سیاسی طاقت کو مضبوط بنانا چاہتی ہے. مگر یاد رکھیے، آپ جو سیاسی طاقت مضبوط بنا رہے ہیں اس سے دیش کمزور ہوگا، اس سے رول آف لا کمزور ہو رہا ہے، غنڈہ گردی بڑھ رہی ہے، ظلم بڑھ رہا ہے. اور ہم پوچھنا چاہتے ہیں بھارت کے وزیر اعظم سے، یہ پنجاب میں جو ایک صاحب آئے ہیں دبئی سے، ان کا نام امرت ہے، اور بی جے پی بولتی ہے امرت کال ہے. بی جے پی کیا بولتی ہے؟ امرت کال ہے. یہ امرت کال میں یہ امرت کون ہے اور یہ امت خاموش کیوں ہے؟ اگر وہی بات اگر کوئی مسلمان بول دیتا تو ہمارے ٹی وی کے اینکر تو 24 گھنٹے چلاتے، وہ اویسی نے آج یہ کہا ہے، اس نے دیش کے بارے میں کہہ دیا ہے. مگر یہ کیا ہے بتائیے آپ؟ اس پر کچھ نہیں کہتے. اور آج الحمدللہ سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آیا ہے کہ آرٹیکل 324 کے تحت، بھارت کی آئین اور سمویدھان کے تحت، چیف الیکشن کمشنر کا جو اپائنٹمنٹ ہے الیکشن کمشنر کا، سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ وزیر اعظم، لیڈر آف اپوزیشن اور چیف جسٹس آف انڈیا بیٹھ کر طے کریں گے. مجلس اس کا ویلکم کرتی ہے ڈیسیشن کا، بہت اچھا ہے. اب بیٹھ کر آپ الیکشن کمشنر اور چیف الیکشن کمشنر کو بنائیے. جمہوریت کا ایک ڈھانچہ ہے، اگر الیکشن کمیشن میں بہت طاقت ہے، بہت ان کو اختیارات ہیں، اور سپریم کورٹ نے صحیح آبزرویشن کیا کہ چاہے وہ کسی کی بھی سرکار ہو، الیکشن کمشنر کے 6 سال کی میعاد پوری نہیں ہوتی. اب امید کرتے کہ اس سے ٹرانسپیرنسی آئے گی، اس سے الیکشن کمشنر اور انڈیپینڈنٹ ہوگا، آزاد ہوگا. جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن میں ٹرانسپیرنسی آئے اور اس کو اور انڈیپینڈنس ملے، جو بھارت کے آئین کی آرٹیکل 324. بلکہ اگر آپ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ڈیبیٹس کا مطالعہ کریں گے، جب آرٹیکل 324 پر بحث ہو رہی تھی تو سب نے کہا تھا کہ الیکشن کمشنر کو بہت اختیارات ملنے چاہیے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمشنر کو اگر ہٹانا ہے تو امپیچمنٹ جو جج کی ہوتی ہے اس طرح کا طریقہ کار دیا گیا تھا. تو یہ ہم کو کام کرنا ہے. تلنگانہ کے اسمبلی الیکشن کے لیے جہاں پر جو موجود ہمارے ذمہ دار ہیں، میں ان سے اپیل کروں گا کہ آپ تیاری شروع کریے. کیا تیاری شروع کرنا؟ کہ نفرت کا خاتمہ ہو، امن کی جیت ہو، اور تلنگانہ کی جو ترقی اور خوشحالی ہے وہ جاری اور ساری رہے. آپ آئین کو چاہتے ہیں یا بلڈوزر کو چاہتے ہیں؟
آپ امبیڈکر کو پسند کرتے ہیں جو آئین کو بنایا، یا آپ بلڈوزر کو پسند کرتے ہیں؟ آپ محبت کو پسند کریں گے یا ظلم کو پسند کریں گے؟ اس بات کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی آئین کو بچائیں گے، امبیڈکر کو کامیاب کریں گے تاکہ بلڈوزر ناکام ہو جائے، ہم امن کو کامیاب کریں گے تاکہ ظلم ختم ہو جائے، ہم طاقت حاصل کریں گے تاکہ مظلوموں کو ان کا اختیار مل سکے۔ یہ کام مجلس کرتی آئی اور کرتے رہیں گے۔ اس سرزمین سے ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہی سکھایا تھا، ہم اپنے مرومین کو، اپنے ذمہ داروں کو مایوس نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی حشر کے میدان میں ہم ان کو شرمندہ ہونے نہیں دیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو ان نکات پر کام کرتے ہم آئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کو اسی نکات پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مجلس کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آج کے اس مجمع میں ایک ہماری بہن ہے جس کا نام شیفالی ہے۔ آپ شاید نہیں جانتے شیفالی کو۔ جب مرحوم قائد سالار ملت زندہ تھے تو شیفالی دارالسلام کو آ کر 4 سال یا 5 سال صرف دارالسلام میں شیفالی بیٹھتی تھی، اور اس زمانے مرحوم قائد سالار اس چھوٹے کمرے میں ہم لوگ بیٹھتے تھے، اور شیفالی یہاں پر بیٹھ کر مجلس کے تمام اراکین سے بات کرتی تھی، مجلس کے جلسوں میں شیفالی آتی تھی، مجلس کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتی تھی، اور شیفالی نے آرکائیو سے مجلس کے اس زمانے کے فخر ملت علیہ الرحمہ عبدالواحد اویسی کے زمانے کے پیپر کٹنگز کو نکالا، سالار ملت کی زندگی کے تقاریر اور ان کے بیانات کے اس زمانے کے پیپر کٹنگز کو نکالا، اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ شیفالی نے الحمدللہ اپنی پی ایچ ڈی کی تھیسس کو یونیورسٹی آف شکاگو میں سبمٹ کیا، اور یونیورسٹی آف شکاگو پوری دنیا کے 10 بڑی یونیورسٹی میں شمار ہوتا ہے، تو وہاں پر شیفالی کی اس تھیسس کو منظور بھی کیا گیا۔ اور اس تھیسس میں خاص بات یہ ہے، یہ میں نہیں شیفالی ہے، یہاں پر میں ملوں گا جلسے کے بعد، جب میڈیا کو بھی ملوں گا تو میڈیا کو بھی بتاؤں گا یہ شیفالی ہے۔ تو اس تھیسس میں شیفالی نے لکھا کہ سالار ملت کی جس دن شادی ہوئی تھی، اس شادی کی رات کسی نے سالار کو فون کر کے کہا کہ سالار چپل بازار میں فساد ہوا ہے۔ تو اس زمانے میں یہ نہیں تھا، یہ جھنجھنا نہیں تھا جو ہماری زندگی عذاب کر کے رکھ دیا، یعنی دوسری شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب 2 فون رکھ لو، پورا آپ کا ماشاءاللہ چین سکون برباد ہو جاتا ہے۔ تو کسی نے وہ فون 235 کیا نمبر تھا اکبر؟ نہیں 2 تو بعد میں آیا، 35497 ملایا، لگا کے انگلی سے، نہیں معلوم یہ بچوں کو، وہاں سے فون اٹھایا گیا گھر میں، سالار اٹھائے فون، گرجدار آواز، ہلو، آنے سننے والا تھر تھر کام جاتا تھا، بولے سالار ایسا ہوا، سالار نارٹن پہ بیٹھ کے نکل گئے۔ یہ نہیں دیکھا سالار نے کہ آج میری شادی کی رات ہے۔ میرے عزیز دوستو، انہی ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہم یہاں پر کھڑے ہیں۔ اگر آج اسدالدین اویسی کھڑا ہے، ممتاز خان بیٹھے ہیں، ایم ایل اے بن کر سب بیٹھے ہیں، تو ہم کوئی پبلک گارڈن سے چل کے یہاں نہیں آئے، پبلک گارڈن سے چل کے یہاں نہیں آئے، ہم باغ عامہ سے ان ہریالیوں پہ چل کے یہاں تک نہیں پہنچے۔ عبدالواحد اویسی کو 11 مہینے جیل کی صحبتیں برداشت کرنا پڑا، محمد غوث کو اپنی شہادت پیش کرنا پڑا۔ لوگ نہیں جانتے محمد غوث کو، اللہ اس کی خبر کو نور سے بھر دے، جس شخص نے مجلس کے لیے ایک سانس لی تھی، مجلس کے لیے، اس محمد غوث نے اپنی جان کی قربانی کو پیش کیا۔ آپ نہیں جانتے کہ فسادات میں کیا کیا مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مجلس کے قائدین کو شہر بدر ہونا پڑا، مجلس کے قائدین کو بولتے حیدرآباد سے نکلو، ان کا حیدرآباد میں نہیں رہنا، دور دور جا کر مجلس کے بڑے بڑے لوگ رہتے تھے،
बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, हिम्मत से काम करने की जरूरत है। हम अपने बुजुर्गों की मेहनत को रायगा जाने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। मंजलिस ने वो पैगाम दिया है कि भारत की जमहूरियत में आप रहकर अपनी सियासी ताकत को बना सकते हैं। मंजलिस ने यकीन पैदा किया है कि भारत की जमहूरियत में मजलूमों की एक क़यादत बन सकती है। मंजलिस ने ये पैगाम दिया है, इस बात को प्रूफ किया है कि अगर भारत की जमहूरियत में कमजोर तबकात की सियासी नुमाइंदगी होगी, MLAs होंगे, कॉरपोरेटर होंगे, MP होंगे, ग्राम पंचायत में नुमाइंदे होंगे, तो उनके मसाइल हल होंगे। जहां पर आपकी आवाज नहीं है वहां पर कोई आपको नहीं पूछता, वहां पर कोई नहीं पूछता। इसलिए कि भारत के किसी कोने में अगर किसी दलित मुसलमान पर जुल्म होता है तो सबसे पहले दारुस्सलाम को इत्तला दी जाती है कि असदुद्दीन ओवैसी को या मंजलिस के कायदीन को बोलो कि कम से कम इस पर तबसरा कर दो, कम से कम इस पर तबसरा करो, रिएक्शन दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको मंजलिस को और मजबूत करना है और इंशाअल्लाह ताला हम मंजलिस को और मजबूत करेंगे। रियासत झारखंड हो या बिहार हो या कहीं पर भी हो जहां पर मंजलिस आज काम कर रही है, हम मंजलिस को कामयाब करेंगे। हमारी जिंदगी का मकसद मंजलिस को सियासी ताकत बख्शना है। मैं अपने रुफ़क़ाओं से अपील कर रहा हूं कि तुम और हम जब खबरों में जाकर आराम से सो जाएंगे तो ये तिश्नगी लेकर हम अपनी खबरों में जाकर नहीं सोएंगे कि काश मैं कुछ वहां पर जाकर कुछ कर देता, अपनी जमात का परचम लगा देता, अपनी जमात के लिए लोगों को तरगीब देता कि वोट दो मंजलिस को। ये तिश्नगी हम पर लेकर अपनी खबरों में जाकर नहीं सोएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब तक हमको और आपको जिंदा रखेगा, अल्लाह हमको हमारे जज्बे को जिंदा रखे, अल्लाह हमारी इस फिक्र को जिंदा रखे, अल्लाह हमारे बुजुर्गों की ईसार को जिंदा रखे और हमको अल्लाह तौफीक दे कि हम अपने बुजुर्गों के ईसार के रास्ते पर चले। हम अपनी जिंदगियों में कुर्बानियां हमारे बुजुर्गों ने दी, हम भी देंगे। और मंजलिस के मुखालिफिन को मैं कहूंगा कि तुम जितना बोलना चाहे बोलो, तुम्हारा जितना लिखना चाहे लिखो, तुम जितना इल्जामात लगाना चाहे लगाओ, अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 65 साल से तुम्हारे झूठी बातों का असर नहीं पहुंचा तो अब क्या पहुंचेगा प्यारे। पुकारो जितना पुकारना है। हमको मालूम कि अबू जहल नाकाम होने आया है, अबू जहल नाकाम ही होगा। यजीद के पास ताकत थी मगर पलीद था, बदनाम हुआ और सुबह क़यामत तक यजीद पलीद कहा जाएगा। फिरौन के पास ताकत थी, नमरूद के पास ताकत थी, मगर अल्लाह ने मूसा को कामयाब किया, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कामयाब किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इख्तिदार को देखकर लोग ताकत की पूजा करते हैं। हम इख्तिदार या ताकत की पूजा नहीं करते, हम इंसाफ करने वालों के साथ रहते हैं, हम मजलूमों के साथ रहते हैं, हम जालिमों का साथ नहीं देते। तो ये पैगाम को समझिए और इसी से हमको मुस्तकबिल का लाहेअमल तय करना है। अल्लाह इस सरजमीन को दारुस्सलाम को सुबह क़यामत तक आबाद और शादाब रखे। ये इदारों को अल्लाह सुबह क़यामत तक आबाद और शादाब रखे। जो एजाज अल्लाह ने हमको इस जमात की खिदमत करने का मौका अल्लाह ने हमको इनायत फरमाया, अल्लाह हमको इन नेमतों से, इनामात से हमारी नस्लों को अल्लाह नवाजे कि हम इस जमात के इस बोझ को, इसकी जिम्मेदारी को उठाते रहें और पूरे इखलास के साथ इसका काम करते रहें। मैं फिर से सलाम करता हूं हमारे तमाम मरहूम कायदीन को, हमारे बुजुर्गों को और हमारे उन ज़ईफ मंजलिस के अराकीन को जो आज अपने घर में बैठकर शायद उनका पोता या उनका नवासा इनको दिखा रहा होगा कि देखो आज जिस दफ्तर के लिए तुमने क्या क्या नहीं किया था, आज वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जश्न मनाया जा रहा है। मैं इन बुजुर्गों को भी सलाम करता हूं, मैं अपने उन बुजुर्गों को याद भी करता हूं जिनके पैरों के पास बैठकर मैंने सियासत सीखी। मैं उन तमाम अराकीन को शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे
اگر میں غلطی کرتا ہوں تو مجھے اپنے طریقے سے سمجھاتی ہیں کہ یہ راستہ ہے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ یقیناً آپ کے مشوروں کی، آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم ایک مشکل کام کر رہے ہیں، مگر وہ زندگی کیا زندگی جس میں مشکلات نہ ہو، وہ زندگی کیا زندگی جس میں چیلنجز نہ ہو، وہ زندگی کیا زندگی ہے جس میں ظالم سے مقابلہ نہ ہو، وہ زندگی کیا زندگی نہیں جس میں ظالم سے مقابلہ کرتے ہوئے حق کی سربلندی کے لیے جان چلی جائے، وہی زندگی کامیاب ہوتی ہے۔ ارے بزدلوں کی طرح، گیدڑوں کی طرح ظالموں کے آگے گھٹنے ٹھیک دینا یہ زندگی نہیں ہے، یہ غلامی ہے۔ غلامی کرنا ہے تو زمین و آسمان کے خالق کی بنائی ہوئی زمین، اس خالق کی غلامی کرنا ہے۔ ہم کو اپنے حق کے لیے لڑنا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی اپنے حق کے لیے لڑیں گے۔ آپ تمام کا بہت شکریہ، آپ آئے، مگر میری اس بات کو سنیے، سمجھیے۔ اب تلنگانہ کے جو ذمہ داران ہیں، تلنگانہ کے الیکشن کے لیے تیاری کریے۔ یہ سمجھیے کہ اسمبلی الیکشن کا بگل بج چکا ہے۔ اب یہ سوچ کر ہم کو اپنے علاقوں میں، اراکین اسمبلی کے حلقوں میں، گاؤں میں جانا ہے اور اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔